اب حکومت کے جو انسینٹیوز ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے، جس میں ڈیوٹی ڈرا بیک یا ٹیمپرری امپورٹ فیسلٹی، یہ بہت اہم اور رزلٹ اورینٹڈ انسینٹیوز ہیں، تاکہ ایکسپورٹر جو ہے وہ موٹیویٹ ہو، اس کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی کم ہو کہ وہ کمپیٹیبل ہو جائے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑے جو کنسرنز ہیں، بڑے بزنس ہاؤسز ہیں، بڑے ایکسپورٹرز ہیں، وہ ان انسینٹیوز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نئے کنسرنز ہیں، کوئی چھوٹے بزنس ہاؤسز ہیں، کوئی چھوٹے ایکسپورٹرز ہیں، ایس ایم ایز ہیں، وہ عام طور پہ ان انسینٹیوز کا، ان موٹیویشنل فیسلٹیز کا فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ تو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے ان اویئرنیس، کہ وہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ پاسبلٹیز یا یہ موٹیویشن جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے مہیا کی گئی ہیں، بیکاز ان کا ایکسپوجر نسبتاً کم ہے۔ ایکسپورٹنگ کمیونٹی یا جو لوکل آف چیمبر آف کامرس ہے، ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن نہ ہے یا کم ہے۔ اس وجہ سے بہت دفعہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان موٹیویشنل سکیمز کے بارے میں جانتے ہی نہیں، اور ان کے نہ جاننے کی وجہ سے ان کی جو کاسٹ ہے، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، وہ زیادہ رہتی ہے۔ دین ڈیفیکلٹی ان میٹنگ بینک گارنٹی ریکوائرمنٹ۔ اب جو تو بڑا پرانے بزنس ہاؤسز ہیں، جو ریپیوٹیبل ہیں، جو کریڈیبل ہیں، جن کے بہت بڑے بزنسز ہیں، جن کے بہت بڑے اکاؤنٹس ہیں، اور وہ بینکوں سے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بینک گارنٹی ارینج کرنا آسان ہے، جبکہ چھوٹے بزنس ہاؤسز کے لیے، چھوٹے ایکسپورٹرز کے لیے بینک گارنٹیز کا انتظام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈیفیکلٹی ان میٹنگ ایکسپورٹ پیریڈ آف 1 year، اور پھر جب یہ جو کنڈیشن ہے کہ سال کے اندر اندر آپ نے ان پروڈکٹس کو، ان را مٹیریلز کو جنہوں نے شامل ہونا ہے ایکسپورٹیبل گڈس کے اندر، وہ اس ایکسپورٹ کو 1 سال کے اندر مٹیریلائز کرنا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے ڈیوٹی ڈرا بیک اسکیم کی، اور جو ٹیمپرری امپورٹ کی ہم نے بات کی۔ تو بہت صورتوں میں جو چھوٹے بزنس ہاؤسز ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ سارا جو انہوں نے را مٹیریل یا کمپوننٹس یا ویریس پروڈکٹس امپورٹ کی ہیں، اس کو اپنی ایکسپورٹیبل پروڈکٹ کا حصہ بنا کے، اور وہ سارا جو کنسائنمنٹ ہے وہ سال کے اندر اندر اس کو ایکسپورٹیبل گوڈز میں ٹرانسفر کر کے تو ایکسپورٹ پریکٹیکلی کر سکیں، یہ بہت صورتوں میں ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ Then, if there is a physical inspection of manufacturing process is required، کہ ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ پھر دکھائیں کہ کیسے یہ کمپوننٹس، کیسے یہ را مٹیریل آپ کی ایکسپورٹیبل پروڈکٹس کا حصہ بنتے ہیں، اور اس کے لیے ایک علیحدہ آپ باؤنڈیڈ ہاؤس بنائیں، باؤنڈیڈ پریمیسز بنائیں، ڈیولپ کریں، اور اس کو پھر ٹرانسپیرنٹ کریں، سو دیٹ they could be inspected when and where it is required۔ تو وہ بھی ان کے لیے ایسی کنڈیشن ہے جس کے پر وہ پورا نہیں اترتے۔ دین fear of entering the formal economy، ایک یہ پاکستان کے اندر ایک یہ بھی ایشو ہے کہ بہت سے بزنس ہاؤسز جو چھوٹے ہیں، جو اسمال اینڈ میڈیم ہیں، وہ فارمل اکانومی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ there is a fear of the agencies, taxation authorities, and other various governmental departments، جن کو اوائڈ کرنے کے لیے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے وہ فارمل اکانومی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور وہ اس جو ڈیوٹی ڈرا بیک اسکیم کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے وہ یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی دین ایوری آسپیکٹ اینڈ ڈائمینشن آف آور بزنس will be open to the world at large, and then we will be in difficulty facing various government departments and authorities۔ Then intensity of the paperwork، کیونکہ بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ فلفل کرنا ہے، بہت سے ڈاکومنٹس ہیں، بہت سے سرٹیفکیشنز ہیں،
بہت سی پرمیشنز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ آپ نے جمع کرانی ہے، which requires a lot of administrative work and which also requires a sizable administrative staff. So that naturally requires additional financial expenditures. تو جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہے وہ بہت سارے کام تو خود ہی کر رہا ہوتا ہے ایز اے سول پروپرائٹر، اور اس کے پاس کوئی سپورٹنگ سٹاف یا ایڈمنسٹریٹو سٹاف جو ہے اس کی کمی ہوتی ہے، اور وہ ہیزیٹنٹ ہوتا ہے زیادہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر بنانے کے لیے، کیونکہ دیٹ آلسو نیڈز ایڈیشنل انویسٹمنٹس اینڈ کاسٹ. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ امپورٹ انسینٹیوز کا جو کہ ایکسپورٹیبل گڈس کے لیے ہیں اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا.